ناظرین، آپ عام علماء سے بالعموم سنتے ہیں اور قرآن کریم کی آیات اور حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس حقیقت پر دلالت کرتی ہیں کہ نماز ہر غم کا علاج ہے. نماز انسان کو ہر غم سے آزاد کر دیتی ہے. نماز انسان کو گناہوں سے پاک کر دیتی ہے. ہر مصیبت سے، ہر بلا اور آفت سے چھٹکارا نماز کے ذریعے حاصل کیا جا سکتا ہے. نماز انسان کو جسمانی امراض سے بھی پاک کر دیتی ہے اور روحانی امراض سے بھی انسان کو پاک کر دیتی ہے. انسان کے مردہ دل، انسان کے قلب میت کو نماز ایسی حیات جاوید دیتی ہے کہ انسان کے دل کو گناہوں سے نفرت ہو جاتی ہے. لیکن ناظرین کرام، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسے بے شمار نمازی ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں جو ایک مدت سے نمازیں ادا کر رہے ہیں، 20 30 40 سال سے پابندی وقت کے ساتھ باجماعت مسجد میں نماز ادا کرتے ہیں. لیکن آخر کیا وجہ ہے کہ جب وہ مساجد سے قدم باہر رکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ غیبت بھی کر رہے ہیں، آنکھوں سے بھی گناہوں کا ارتکاب کر رہے ہیں، ان کے کان بھی گناہ کر رہے ہیں، ان کی زبان بھی گناہ کر رہی ہے، ہاتھوں سے بھی گناہوں کے مرتکب ہیں، گناہوں کا ارتکاب کر رہے ہیں. جبکہ خلاق کائنات قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز انسان کو ہر قسم کی برائیوں اور ہر قسم کی ناشائستہ حرکتوں سے بچا لیتی ہے، روک لیتی ہے. اللہ عز و جل کا کلام جھوٹ سے پاک ہے. ہم تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ عز و جل کے متعلق یہ کہنا بھی کفر ہے کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے لیکن بولتا نہیں. ہم کہتے ہیں نہ ہی وہ جھوٹ بول سکتا ہے نہ بولتا ہے. اللہ عز و جل کذب اور کذب سے پاک ہے. جب خلاق کائنات نے قرآن کریم میں ارشاد فرما دیا کہ نماز گناہوں سے روکتی ہے، برائیوں سے روکتی ہے اور انسان کی محافظ ہے، شیطانی حملوں کا بھی مقابلہ کرتی ہے اور انسان کے ظاہری دشمنوں کا بھی مقابلہ کرتی ہے، تو کیا وجہ ہے ناظرین کرام کہ بے شمار پابندی وقت کے ساتھ نماز ادا کرنے والے نمازی گنہگار بھی ہیں. اللہ عز و جل قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ معارج میں ارشاد فرمایا ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون. اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے کہ انسان غیر مستقل مزاج پیدا کیا گیا ہے، بے صبرہ پیدا کیا گیا ہے، اس میں صبر نہیں ہوتا. جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو انسان گھبرا جاتا ہے، اور جب اسے کوئی بلائی پہنچتی ہے تو انسان بخل کرتا ہے اور نہیں چاہتا کہ وہ بلائی کسی اور تک پہنچے. فرمایا مگر وہ لوگ جو نمازوں میں دوام اختیار کر لیتے ہیں اور نمازوں میں استقامت حاصل کر لیتے ہیں اور پورے سکون اور وقار کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں، اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے کہ ان کی نماز انہیں ان گناہوں سے بچا لیتی ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں شخص رات کو نمازیں پڑھتا ہے اور دن کو چوری کرتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان قریب اس کی نماز اسے اس فعل سے بچا لے گی، روک لے گی. قرآن کریم کی ان 2 آیات اور اس ایک حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ نماز گناہوں سے بچا لیتی ہے. لیکن ناظرین آخر کیا وجہ ہے کہ ہماری نماز ہمیں گناہوں سے کیوں نہیں بچاتی؟ صحابہ کرام علیہم رضوان نے ہمارے لیے مسئلہ آسان کر دیا. آج سے 1400 سال پہلے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں عن عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہما قال سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن قول اللہ تعالی ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر فقال من لم تنہه صلاته عن الفحشاء والمنکر فلا صلاة له. سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہما روایت فرماتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت قرآنیہ کی تفسیر کیا ہے؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لم تنہه صلاته عن الفحشاء والمنکر فلا صلاة له. حضور نے ارشاد فرمایا جس کی نماز اسے برائیوں سے نہیں روکتی اس کی نماز نماز ہی نہیں ہے. ناظرین کرام غور کیجئے کہ جس کی نماز اسے برائیوں سے نہیں روکتی وہ فرض تو ادا کر رہا ہے، یعنی اس کے لیے قضاء عمری پڑھنا ضروری تو نہیں ہے، فرض تو ادا ہو چکا، لیکن یہ وہ کامل نماز نہیں ہے جو انسان کو گناہوں سے روکتی ہے، جس کا ذکر اللہ عز و جل نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے ناظرین آخر وہ کون سی نماز ہے جو انسان کو گناہوں سے روک لیتی ہے، انسان کو گناہوں سے پاک کر دیتی ہے، انسان کے قلب میت کو زندگی عطا فرماتی ہے، انسان کا قلب نورانی ہو جاتا ہے؟ آخر وہ کون سی نماز ہے جو انسان کو ہر قسم کی بدامنی، بے چینی، مایوسی، تنگ دستی، معاشی زبوں حالی اور ہر قسم کی مصیبتوں، بلاؤں اور آفتوں سے چھٹکارا دلاتی ہے؟ اور وہ کون سی نماز ہے جو انسان کو توبہ پر استقامت عطا کر دیتی ہے؟ ناظرین کرام وہ نماز ہے عاشقان مصطفیٰ کی نماز،
وہ نماز ہے محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں کی نماز، وہ نماز ہے محبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز، وہ نماز ہے ان دیوانوں کی نماز، ان عاشقوں کی نماز، وہ دیوانے وہ عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو جب نماز ادا کرتے ہیں تو چشم تصور سے ایک تخیل باندھ لیتے ہیں، کونین کے والی، خسرو خوباں، سیاح لامکاں، نازش ہر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا حسین چہرہ ان کی نگاہوں کے سامنے ہوتا ہے، حضور سے محبت کا اظہار بھی کرتے ہیں، حضور کی عبادت نہیں کرتے، معبود خلاق کائنات ہے، عبادت اللہ کی کرتے ہیں، لیکن ان کے قلوب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے لبریز ہوتے ہیں۔ وہ جب نماز پڑھتے ہیں تو انہیں حضور کی یہ حدیث ہر وقت یاد رہتی ہے جس میں حضور نے ارشاد فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ادا کرو اس طرح جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ ناظرین کرام، وہ جب نماز پڑھتے ہیں تو وہ جانتے ہیں کہ خلاق کائنات نے قرآن کریم میں نماز کا طریقہ نہیں بتایا، خلاق کائنات نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز ادا کرو، نماز قائم کرو، فرمایا وارکعوا مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ رکوع کیسے کیا جائے۔ رکوع ادائے مصطفیٰ ہے، سجود ادائے مصطفیٰ ہے، قیام ادائے مصطفیٰ ہے۔ ناظرین کرام، قرآن کریم کی تلاوت نماز میں یہ ہم نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اداؤں سے سیکھی ہے، لہذا جو عاشق مصطفیٰ حضور کا دیوانہ عشق اور محبت سے نماز ادا کرتا ہے وہ دوران نماز کونین کے والی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اداؤں کو بھی یاد رکھتا ہے، وہ محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز ادا کرتا ہے، وہ فقط پیشانی پر نماز کے سجدے کا نشان بنانے کے لیے نماز ادا نہیں کرتا، وہ داغ محبت بھی دل میں قائم رکھتا ہے، اور محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور محبت خدا کے ساتھ اور محبت مصطفیٰ اور محبت اللہ کہ حسین امتزاج کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے، اور جب ایسی نماز ادا کرتا ہے ناظرین کرام تو پھر اس کی وہ نماز اسے گناہوں سے بچا لیتی ہے، گناہوں سے محفوظ کر لیتی ہے، اور اسے دنیا کی ہر مصیبت سے چھٹکارا مل جاتا ہے، ہر قسم کی بے چینی سے چھٹکارا مل جاتا ہے، یہاں تک کہ ناظرین کرام ظاہری دشمن جب اس پر حملہ آور ہوتے ہیں تو نماز اس کی باڈی گارڈ بن جاتی ہے، نماز اس کی محافظ بن جاتی ہے، نماز دشمنوں کے اٹیکس اور حملوں کا مقابلہ کرتی ہے، اور اس حقیقی نمازی کا دفاع کرتی ہے، اس کی پروٹیکشن کرتی ہے۔ ناظرین کرام، یہ نماز ہمیں کیسے ملتی ہے اور اس نماز پر استقامت کیسے حاصل ہوتی ہے اور اس نماز میں کنسنٹریشن کیسے حاصل ہوتی ہے، اس نماز میں حضوری قلب کا طریقہ کیا ہے، اسی طریقے کو ہم انشاءاللہ تعالی تفصیل کے ساتھ آنے والے لیکچرز میں اس پر ہم کلام کریں گے اور تفصیلی گفتگو کریں گے۔ اور وہ ناظرین کرام جو ایک مدت سے کہہ رہے ہیں، ہمارے عام بھائی اور بہنیں اکثر کہتے ہیں کہ ہمیں نماز میں حضوری قلب میسر نہیں آتی، نماز میں توجہ کیسے حاصل ہو، نماز میں ہم اللہ عز و جل کی بارگاہ میں ہر وقت راغب کیسے رہیں اور اپنے اذہان اور قلوب کو دنیا کے خیالات سے پاک کیسے کریں۔ ناظرین کرام، ان لیکچرز میں ہم انشاءاللہ تعالی آنے والے 3-4 ایپیسوڈز میں ہم بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کو بتائیں گے اور 12 ایسے پوائنٹس دیں گے انشاءاللہ تعالی جس میں آپ کو بتایا جائے گا اگر وہ 12 پوائنٹس آپ ازبر کر لیں، آپ انہیں زبانی یاد کر لیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کی نماز اتنی مضبوط ہو جائے گی کہ آپ کی نماز آپ کو ہر قسم کے گناہوں سے بچا لے گی۔ اور یہ نماز ناظرین کرام عاشقان مصطفیٰ کی